اللہ پر یقین ہو تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی دعا تہجد سے قبول ہوئی۔ انہی کی زبانی میں تہجد کی ان کی یہ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں نے آپ کے چینل کی اسٹوری سنی تو میں نے سوچا کیوں نہ مجھے بھی اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنی چاہیے۔ خیر، میری دو بڑی بہنیں ہیں جو کہ انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں مجھے ملا کر۔ ایک سسٹر پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جس کی فیس 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ میں بہت فکر مند تھی اپنے کریئر کو لے کر کہ میرا کیا ہوگا۔ میرے پیرنٹس اور خاندان کا کافی پریشر تھا مجھ پر، اور مجھے گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ کیونکہ میں پرائیویٹ یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتی تو میں بہت فکر مند تھی۔ میں نے پورا مہینہ تہجد پڑھی اور رو رو کر دعا مانگی۔ یقین جانیے، گورنمنٹ یونیورسٹی کا میرٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اور میں نے کہیں سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو کچھ بھی پڑھا تھا گھر میں ہی پڑھا تھا۔ ساری تیاری میں نے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کی تھی۔ میں نے بس یقین سے مانگا تھا، اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہاں گئی، ٹیسٹ دیا۔ میرے برابر جتنے بھی لوگ تھے سب میتھ سالو کر رہے تھے، اینڈ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں آ رہی تھی میتھس۔ میں نے آلموسٹ تکے مار دیے اور میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا۔ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کا میرا لاسٹ چانس تھا۔ بلیو می، میں گھر آئی۔ ایک دن بعد رزلٹ آیا۔ میں نے اپنا انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لیا، اور میرے برابر میں جو بچے تھے ان سب سے زیادہ میرے مارکس تھے۔ اینڈ آئی ڈو بلیو ان میریکلز، کہ جب امید رب سے ہو تو وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ فرسٹ ٹائم جس گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا میں فیل ہو گئی۔ میں اس سے پہلے زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے جانا کہ اتنے یقین سے اور رو کر اپنے رب سے مانگنے سے ہم کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ پھر میں تہجد کی نماز ڈیلی بیسس پر پڑھنے لگی، کیونکہ مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، اور اب تک میں تہجد پڑھتی ہوں، الحمدللہ۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ پر یقین بڑھے، تو آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اللہ کیسے اپنے لاڈلی کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ لا رہا ہے تو تم بھی یقین رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ جب کسی سے کچھ کہہ نہ پاؤ تو جائے نماز اٹھاؤ اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، تم اس سے مانگو، دل کا غبار اشکوں کی راہ نکال دو۔ وہ تمہیں ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لے گا۔ پتہ ہے، جب اللہ والے اپنے رب کی طرف سے غفلت برتنے لگتے ہیں نا، تو وہ ان سے ان کا رزق نہیں چھینتا، انہیں بھوکا نہیں مارتا، 3 وقت کا کھانا ویسے ہی دیتا ہے، بالکل پہلے کی طرح۔ لیکن پتہ ہے وہ ان سے کیا چھین لیتا ہے؟ وہ ان کی روح کا سکون چھین لیتا ہے، انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، ان کے الفاظوں کی تاثیر چھین لیتا ہے، ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے یہاں سب سے زیادہ المناک بات کیا ہے؟ یہ کہ انہیں اس سب کے ہونے کا پتہ ہی نہیں چل پاتا، انہیں اس قدر اندھا کر دیتا ہے، اور پھر جب آنکھیں کھلتی ہیں نا تو وہ بہت دور آ چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دور۔ پیچھے دیکھنے پر وہ راستہ انہیں بہت طویل نظر آتا ہے، مگر پھر وہ لوگ جو ندامت کے آنسو بہا کر دوبارہ سے خدا کے قرب کی تلاش میں لگ جائیں، بلا شبہ وہ لوگ فلاح پاتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ لوگ خسارے میں رہ جاتے ہیں جو اس راستے پر قدم دھرنے سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ انہیں تو بس ایک قدم اٹھانا تھا، کیونکہ 10 قدم اٹھانے کا وعدہ تو خدا نے کر رکھا ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔
تم بس اس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم تو بھول جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف رب کے آگے۔ وہ پھر تھام لے گا، نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ تو مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، بس تم ہی انتظار نہیں کرتے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہاری یقین کے بعد کہانی معجزوں سے لکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، یقین اگر اللہ پر ہو تو ہاتھ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ آپ کی زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ آپ کی دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ جب معاملات اللہ کے حوالے کر دو تو پھر نتائج کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ جس کے آسرے پر تم اپنی تقدیر چھوڑ رہے ہو وہ رب تو خالق کل جہان ہے۔ وہ تمہاری کہانی کو بھی ایک خوبصورت انجام سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے اپنے دل کی باتیں کہنے سے دل کے بوجھ ہلکے ہو جایا کرتے ہیں۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں تو اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ جب تم پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تب تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، اور تمہیں اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو پھر تم کیوں مشکل آنے پر لوگوں کی طرف بھاگتے ہو؟ کیوں دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ کیوں تم دنیا کو اپنا دکھ سناتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تمہیں بہت غور سے سنتا ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری تمام مشکلات آسان کرنے پر قادر ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے 24 گھنٹے موجود ہے، لیکن تم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو جس کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ کوئی آف لائن تو کوئی آن لائن ہوتے ہوئے بھی کال نہیں اٹھا رہا، کوئی میسج دیکھ کر جواب نہیں دے رہا، کوئی تمہارے دکھ یا آنسو کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی بات سن کر بھی وہ درد محسوس نہیں کر پا رہا جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن اللہ 24 گھنٹے تمہارے لیے آن لائن ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ ایک بار اس سے رجوع کر کے تو دیکھو، ایک بار اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟
اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم سے بس وفا مانگتا ہے، ایسی وفا جس میں اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو، ساری دنیا کو تمہارے کام میں لگا دے گا اور تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سنبھالتے ہوئے بھی تھک جاؤ گے۔ اگر تمہارے ساتھ وہ ہوا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اللہ اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ رب کو کتنا پیار آتا ہوگا جب اس کا بندہ ضبط کی کھڑکیاں کھول کر درد کے تانے بانے بنتا ہوا آنکھوں سے اشک بہا کر کہتا ہوگا، اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، ایک انمول موتی کی طرح جو صحیح وقت پر نواز دیا جاتا ہے انہیں جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے فقط رحم و کرم کی۔ اس اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی تمہیں سمجھ سکتا ہے، نہ ہی تمہارے حالات میں آسانیاں کوئی لا سکتا ہے۔ ایک بار اس رب کے در سے راہیں جھوڑ کر تو دیکھو، تم آخر ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر تو دیکھو، وہ رحمان تمہارا 10 قدموں سے استقبال کرے گا۔ اللہ سے امید اپنی حیثیت نہیں بلکہ اس کی عطا دیکھ کر رکھو، اور کبھی دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ وہ رب تمہیں سنتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس رب کی عطا شروع ہوتی ہے۔ ممکن ناممکن کی بات تو محض تمہاری سوچوں تک محدود ہے، اس رب کے لیے عطا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو غیب کے خزانوں سے عطا فرمانے والا ہے۔ تم ایک بار اپنی جھولی اس کے در پر پھیلا کر تو دیکھو۔ میرے اللہ میں کمزور سہی، مگر آپ تو ساتوں آسمانوں کے بادشاہ ہیں، کل جہان کے مالک، ہر ذی روح کے دل میں کیا چلتا ہے آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ بن کہے بھی جو دل کی باتیں ساری آپ تک پہنچ جاتی ہیں، پھر کٹھن وقتوں میں یہ کن کے معجزات آپ ہی تو فرماتے ہیں نا۔ اے نیلی چھتری والے، اپنی اس بندی پر اپنے کرم کے در کھول دے۔ میرے اللہ میں جانتی ہوں کہ جو آپ عطا فرماتے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب آپ کی رضا نہ ہو تو نہ ہی کوئی کچھ دینے پر قادر ہے۔ جبھی یہ دل آج آپ کی بارگاہ میں مشغول دعا ہے، کن فرما دے میرے مولا کہ یہ دل اب لمبی مسافتوں کا مسافر بن کر ٹوٹ چکا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے، پس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہر صبر کے بعد اجر ہے اور ہر آزمائش کی ایک حد۔ تم پختہ ایمان اور دعاؤں کے سہارے چلو، تمہاری منزل تو اب بہت قریب ہے۔